बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कराची के जलसे में के बारे में कुछ गुफ्तगू करूँगा। एक तो पहली बात मेरे जहन में ये आ रही है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान जिस टाइम ख़ताब कर रहे होंगे उस टाइम पीपल्स पार्टी और नून लीग की लेडीज़ जो हैं वो भंगड़ा डाल रही होंगी। तो मुझे मेरे सुनने वालों से दरख्वास्त है कि वो ये राय दें कि क्या उस टाइम मौलाना साहब की नज़रें झुकी हुई होंगी या कि वो तकरीर के जोश में होश खो बैठेंगे। क्या उनको ये सूट करता है कि जैसे नून लीग वाली लेडीज़ जो हैं वो उस टाइम जोश में होते हैं अपने कायद के इस्तकबाल के लिए, इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले भी बेदरेक अपने कायद के इस्तकबाल के लिए झूम रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है कि जलसा क्योंकि मुश्तरका है तो इसलिए इन दोनों ने अपना तौर तरीका तो बदलना नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त है कि मौलाना के साथ जो आए हुए होते हैं लोग वो भी, और क्या मौलाना साहब भी नज़रें झुका के उस टाइम तकरीर कर रहे होंगे या ये कह रहे होंगे कि पहले ये इनका भंगड़ा बंद करो तो फिर मैं जो है ना तकरीर करूँगा। क्योंकि मौलाना कोई इनकी पार्टी के मेंबर तो हैं नहीं जो वो इनका भंगड़ा देख के तो वो खुश होकर तो कह रहे होंगे कि भाई मैं भी अपनी तकरीर जारी रखूं। इस चीज़ की थोड़ी सी अगर तहकीक की जाए तो कुछ लोग जिन लोगों ने वीडियो बनाई हुई हैं वो लोग अगर ये वीडियो आम कर दें कि उधर मौलाना की तकरीर हो रही है और उधर वो देखो भंगड़ा साथ सामने ही मौलाना के मुंह के सामने ही भंगड़ा डाला जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि फिर जो बाज़मीर लोग होंगे वो लोग ज़रूर सोचेंगे कि ये मौलाना है या मौली है, ये मौली है या मौलाना है, ताकि असल हकीकत पता लग जाए इन लोगों का कि ये लोग अपने आप को नुमायां करने के लिए गंदा कीचड़ भी इनको लग जाए ना कहीं से तो ये कहते हैं हम चल पड़ेंगे, कोई बात नहीं, कीचड़ जो है वो साफ़ हो जाता है। लेकिन ये पजीराई जो हमें मिल रही है ये शायद बार बार ना मिले। बाकी रह गई कराची के जलसे की बात। कराची का जलसा जैसे कि कहा गया कि 5% लोग कराची के जो हैं वो शरीक हुए। ये तो मेरा ख्याल है बाशऊर जो लोग सियासत को समझते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में सियासत भी जो है वो समझना जो है चंद लोगों का काम है और बाकी लोगों को गर्ज ही नहीं है। यानी 80% हमारी आवाम जो है वो इस चीज़ से लाताल्लुक़ है कि मुल्क में सियासत क्या है, कौन कर रहा है और किस किस्म की कर रहा है, नहीं उन्हें कोई गर्ज नहीं है। और वो अपने दमादम मस्त कलंदर अपनी रोटी खाई और अपनी जगह जो है ना वो पूँछ, वो कहते हैं ना पूँछ मार के तो जगह साफ़ कर लेता है। सारी बात आगे आप खुद ही समझ जाएं कि वो बैठने के लिए पूँछ मार के अपनी जगह साफ़ कर लेता है। बस ये कहते हैं क्योंकि हमने पूँछ मार ली है हमारी जगह साफ़ है, हमें गर्ज कोई नहीं। स्याह आता है सफ़ेद आता है, लेकिन जिस टाइम कुछ नहीं मिलता, आप यहाँ तक देखें कि ना मिलने और महंगाई की बात करने वाले ऐसे लोगों के साथ भी आप कभी मर्सिडीज़ लेके जा रहा होगा उसके आगे भी माइक रखेंगे ना तो वो भी कहेगा ओ मर गए जी, आटा नहीं मिल रहा, आटा 600 से 800 का हो गया, 800 से 10 का हो गया। भाई तुम जिस गाड़ी में बैठे हुए तुम्हें कम से कम इस गाड़ी में बैठने की तो शर्म करनी चाहिए कि तुम्हें 8 और 10, अगर तुम ये बात कर रहे हो कि 8 और 10 रुपये का हो गया आटा, तो जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको तो फिर मरना जो है ना वो ज़रूरी हो गया, उनका तो मरना बहुत ज़रूरी हो गया। लेकिन नहीं, बात करेंगे तो अपने से घटिया बात करेंगे। अच्छा, कह रहा था मैं कराची की जलसे की बात कि आउट स्टेशन ये लोग लेके आते हैं पब्लिक को, और वो तो आम जो बाशऊर हैं लोग उन्हें सारा पता है कि ये सारे पेमेंट पे आते हैं। आप ये देखें कि गुजरांवाले के भी जलसे में अगर आपने क्लोज़ कहीं कैमरा लगा हुआ देखा होगा कि क्लोज़ कर रहे होंगे फेस पे, तो वो उस क्राउड में वो करंट नहीं था। क्राउड तो था
لیکن کرنٹ نہیں تھا. ہمیں پتہ ہے کہ مسلم لیگ کے کسی دور میں، کیونکہ ہم خود ورکر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ورکر میں جو ہے نا کرنٹ کتنا ہوتا تھا. آپ یقین مانیں کہ جلسے کے سامنے، اسٹیج کے سامنے لڑکے جو ہے نا وہ ان کے زمین پہ پاؤں نہیں لگتے تھے اپنے قائد کے استقبال کرنے کے لیے. ایک بات کرنی انہوں نے 50 نعرے لگانے، ایک بات کرنی انہوں نے 50 نعرے لگانے. یعنی ایون کہ وہ منع کرتے تھے کہ یار نعرے نہ لگاؤ، ہماری بات سن لو. تو لوگ خود آتے تھے. اب یہ کرائے پہ لے کے آتے ہیں اپنے جلسے سنانے کے لیے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس دور میں اور آج کے دور میں یہ کتنی اپنی ویلیو جو ہے نا گرا چکے ہیں. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ ان لوگوں نے ویلیو تبھی گرائی ہے کہ یہ اپنے کارنامے جو ہے نا وہ سچ نہیں بتا رہے. سچ بتا دو ہم نے لوٹا ہے، ہم نے، چلو میرا کوئی قصور نہیں، میرے بچوں نے لوٹ ہی لیا، مان لے کہ میرے بچوں نے لوٹ لیا ہے. آج انہیں شرمندگی نہ ہو. آج دیکھیں کتنے مزے کی بات، آج لوگ ہنستے ہوں گے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے بینر جو لگا رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی والے لگا رہے ہیں. حیرانگی والی بات نہیں ہے تو اور کیا اس کے بارے میں کیا تبصرہ کیا جائے. ان چیزوں پہ تبصرہ تو وہ آدمی کرے کہ جس کو ان کے بارے میں آپس میں علم نہ ہو کہ یہ آپس میں کل تک ایک دوسرے کو کیا کیا نہیں کہتے تھے. وہ اس کو کہتا تھا کہ مولوی، وہ اس کو کہتا تھا کہ 10% اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے اور ان کے پیٹ سے نکالیں گے. لیکن آج یہ شیر و شکر ہوئے ہیں. بہرحال ان کے اپنے مفادات عزیز ہیں ان کو. آپ دیکھیں نا کہ اس ٹائم ان کی تقریر، کسی کی بھی، تینوں کی تقریریں، جو مین 3 آدمی تھے، باقی تو چلو تقریریں جو ہے نا وہ کر ہی رہے تھے سارے لیڈر، لیکن مین 3 تقریریں تھیں بلاول بھٹو، مریم صفدر اور مولانا. تینوں نے کوئی مہنگائی کے بارے میں اگر کی ہے تو وہ 5% بات کی ہوگی تینوں نے. باقی ان کی 85% بات جو ہے وہ گورنمنٹ کو کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، نہ عمران خان کو کچھ کہا ہے، بلکہ غیر متعلقہ جو باتیں ہیں جو عوام کے مقصد کی نہیں ہیں وہ انہوں نے کی ہیں. 85%. 5-10% عمران خان کو بھی جھاڑ لیا. 5-10% جو ہے نا وہ اپنی خامیاں کوتاہیاں وہ معافی بھی مانگ لی. تو یہ انہوں نے جلسہ کر لیا. اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ تم کراچی گئے تھے، کم سے کم کراچی پہ ہی کوئی بات کرو کہ بھئی کراچی کا یہ 15 سال سے حال کیوں ہے، یہ 30 سال سے حال کیوں ہے. کراچی کے لیے ہم یہ پیکج لے کے آئے ہیں، کراچی کے لیے ہم یہ منصوبے لے کے آئے ہیں، کراچی کو ہم یہ کر دیں گے جب ہم آئیں گے. چلو آج تسلی دے دو کہ ہم آئیں گے تو یہ کراچی کو کر کے دیں گے. لیکن نہیں، بس ان کی باتیں جو ہیں وہ آپ سنتے جائیں. ان کے اپنے مقصد کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن انہوں نے عوام کے مقصد کی بات کوئی نہیں کرنی کہ عوام جو ہے نا وہ کیا چاہتی ہے. آپ کا تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بھئی عوام کو تسلی دیں جس کے آپ لیڈر ہیں، نہ کہ ابھی بھی آپ کو اپنے پیٹ کی اور اپنے جیب کی پڑی ہوئی ہے اور اپنے تحفظ کی پڑی ہوئی ہے کہ ہمیں جو ہم نے لوٹ کھسوٹ کی ہوئی ہے وہ بچ جائے کہیں سے. آپ دیکھیں کہ یہ ان کا جلسہ، یہ تو کہتے ہیں کامیاب ہو گیا، لیکن اب اگلے جلسے میں بھی کیا کوئٹہ میں بھی، کیونکہ یہاں پہ تو چلے جی کہیں گے جی پیپلز پارٹی کا کیونکہ گڑھ تھا، وہ نون لیگ کا گڑھ تھا. اب آگے کوئٹہ میں تو گڑھ نہیں ہے کسی کا، کوئٹہ میں تو مولانا کا گڑھ ہے. مولانا وہاں پہ بھی کیا اسی طرح لیڈیز جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی والی اور نون لیگ والے بھنگڑا ڈال رہے ہوں گے، اور مولانا صاحب وہی وہ بے نظیر کے سامنے بیٹھ کے کہتے تھے کہ مجھے آپ کے سامنے بیٹھنا بڑا پسند ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں جب تو میرا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے سامنے بیٹھنے کے، کیونکہ آپ کے یہ جو تل کا نشان ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو اس مولانا کے بارے میں کیا ایسا ہی اگلے جلسے میں بھی یہی ملے گا
باقی یہ جلسے جتنے مرضی کرتے رہیں، چاہے یہ الٹے لٹک جائیں، کچھ بھی ہو جائے، یہ آج 19 تاریخ ہے، 19 کے بعد سے 10 دن اور مزید یہ جو کچھ کرنا ہے کر لیں، اس کے بعد سے ان کے جو ہے نا وہ کارنامے عوام میں عام ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دیکھتے جائیں گے کہ یہ تو ہم کسی کی بدنامی کر رہے تھے، یہ تو الٹا ہمارے گلے پڑ رہی ہے، کیونکہ یہ گڑھا کسی کے لیے کھود رہے ہیں اور وہ اسی گڑھے میں یہ خود گرنا شروع ہو جائیں گے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے جو بہتر ہے اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، جو عوام کے لیے بہتر چاہتا ہے اس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ یہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی آج اس حکومت کو گرا دیں گے، اس حکومت کو گرانے سے سوائے غریب عوام کے پسنے کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ لوگ پھر برقرار رہیں گے، یہ پھر اسی طرح عیاشیاں کرتے رہیں گے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا سراج الحق کا بیٹا، وہ بھی تو جماعت کا امیر ہے نا، اس کا بیٹا ایک اسٹیشن پہ کس حالت میں کھڑا ہوا تھا، اس کی تصویر وائرل ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے۔ اور مولانا فضل الرحمان کا بیٹا ایک بلٹ پروف گاڑی میں جو ہے، بلٹ پروف گاڑی میں وہ بیٹھ کے چل رہا ہے اور وہ اس میں گھوم پھر رہا ہے۔ کیا مولانا کا بیٹا جو ہے وہ کوئی زیادہ بڑی کوئی اس نے محنت کی ہوئی ہے اپنی زندگی میں، کوئی مزدوریاں زیادہ کی ہوئی ہیں، یا سراج الحق کے بیٹے میں کوئی گیٹس نہیں ہے؟ اگر جن لوگوں نے وہ تصویر دیکھی ہے یا نہیں دیکھی تو وہ کہیں سے بھی دیکھ کے تلاش کریں، اور انہیں واضح فرق نظر آ جائے گا کہ مولانا کے بیٹے میں اور سراج الحق کے بیٹے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ادھر حلال ہے اور ادھر سراسر حرام کا مال ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔